اس جنگل میں سبھی بہت پیار محبت سے رہا کرتے تھے، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ گوری کوی نے 2 انڈے دیے ہوئے تھے اور وہ اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے گھونسلے میں ہی رہتی تھی اور وہیں پر کھانا کھاتی تھی۔ ایک دن اچانک وہاں پر ایک چیل آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گوری کے پاس 2 انڈے ہیں۔ اس نے سوچا ہاں مزہ آئے گا، آج تو انڈے بھی کھاؤں گا اور چیل کا کھانا بھی۔ گوری نے کہا ارے چیل میرے انڈے نہ کھانا، لیکن چیل نے کہا ارے میں تو نہیں چھوڑنے والا، آج یہ بہت عرصے کے بعد شکار ہاتھ آیا ہے۔ گوری منت کرنے لگی اور رونے لگی، لیکن چیل تھا کہ بس اس کے انڈے کھانے پر تلا ہوا تھا۔ گوری سوچ رہی تھی کاش یہاں پر کوئی آ جائے میرے انڈے کو بچا لے، لیکن چیل بہت ظالم تھا۔ اچانک ٹونی چڑیا آ گئی اور کہا ارے چیل اس کے انڈوں کی طرف دیکھنا بھی مت ورنہ تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ چیل نے کہا ارے چھوٹی چڑیا تو کیا کرے گی؟ ساتھ ہی طوطا بھی آ گیا اور طوطے نے کہا میں اپنی تیز چونچ سے تمہیں لہو لہان کر دوں گا اگر تم نے یہاں پر دیکھا بھی تو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہاں پر کبوتر بھی آ گیا اور سب کو دیکھ کر چیل تھوڑا سا ڈر گیا اور کہا ارے چھوٹے چھوٹے پرندوں تم سب مجھے ڈراتے ہو، بڑی ہنسی کی بات ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کھاتا میں اس کوی کے انڈے، جاتا ہوں میں۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس سب کو پتا ہوتا ہے کہ چیل غصے میں گیا ہے، ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گا۔ گوری کہتی ہے سب دوستوں تمہارا بہت شکریہ، لیکن سب کہتے ہیں ہم ایک ہیں، کوئی بات نہیں، جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے انڈوں کی حفاظت کرو۔ گوری بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کو اتنے اچھے دوست ملے ہیں۔ اس جنگل میں سب ایسے رہتے تھے، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ چیل بہت غصے میں واپس گیا، اس نے کہا آج تک مجھ سے کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، یہ پہلا موقع ہے۔ اور جب اس کے دوست بورے نے اس کو دیکھا کہ وہ اتنے غصے میں ہے تو پوچھا کیا ہوا چیل جی؟ چیل نے کہا بورے مجھے چاہیے وہ گوری اور اس کے انڈے مجھے چاہیے، مجھے آج بہت غصہ ہے، میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، مجھ سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور ان چھوٹے چھوٹے پنچھیوں نے مجھے بھگا دیا، میں بہت بے چین ہوں۔ بورے نے کہا ارے چیل جی آپ فکر نہ مت کریں، میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا۔ پھر چیل تو غصے میں دھاڑنے لگتا ہے اور بورا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ ایک دن گوری اس کو ندی پر ملتی ہے، بورا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ارے کوی جی کیسی ہیں آپ؟ کوی کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ اور وہ کہتا ہے میں یہاں پر نیا ہوں، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ کوی کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، اور پھر اس کو لے کر اپنے گھونسلے پر آ جاتی ہے۔ وہ اس کو اپنا اچھا دوست سمجھنے لگتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا۔ ٹونی آتی ہے اور کہتی ہے ارے گوری آج چلنا نہیں دانا لینے؟ تو بورا کہتا ہے یہ کہیں نہیں جائیں گی، ان کا دانا میں لوں گا۔ ٹونی کہتی ہے یہ بدماش کون ہے؟ تو گوری کہتی ہے میرے دوست کے ساتھ ایسی زبان استعمال مت کرو، خبردار اس کے بارے میں کوئی بات کی، یہ میرا دوست ہے۔ ٹونی کہتی ہے ارے اس کے لیے تم اپنے دوست کو جھٹلا رہی ہو، اور وہ غصے میں چلی جاتی ہے۔ اور بورا کہتا ہے چھوڑو اسے، میں دانا لاتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گوری کے لیے میٹھا میٹھا پھل لے کر آتا ہے۔ گوری بہت خوش ہوتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس کو اتنا اچھا دوست مل گیا۔ پھر اس کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں بہت پیارے پیارے، گوری بہت خوش ہوتی ہے۔ بورا اس کو وہیں پر کھانا لا کے دیتا ہے۔ پھر جب وہ چیل سے ملتا ہے تو چیل کہتا ہے ابھی تک تم نے میرا کام نہیں کیا، وہ گوری اور اس کے بچے مجھے چاہیے۔ بورا کہتا ہے بس چیل جی تھوڑا سا انتظار اور کرو، بس اس کے بعد تمہارے پاس وہ سب آنے والا ہے جو تم چاہتے ہو، میں نے سارا کچھ تیار کر لیا ہے، بس اب تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ اور چیل کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ پھر بورا چیل کو ساری بات سمجھا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے اپنے اگلے پلان کے لیے۔ اور پیارے بچوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ جلدی سے کریں نا، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ نہ لائک کرتے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، پھر میرا دل نہیں کرتا میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔ اور پھر وہاں پر آ کر بورا کہتا ہے آؤ چلو آج میں تمہیں اپنے جنگل کی سیر کراؤں گا، میرے گھر چلو۔ گوری کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، چلتے ہیں۔ لیکن وہاں پر
तोता आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। उसको बहुत दुख होता है कि गौरी इस जंगल को छोड़कर अपने दोस्त बूरे के साथ जा रही है। उसको कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, लेकिन वो गौरी को उस वक्त कुछ नहीं कहता क्योंकि गौरी किसी की बात नहीं सुनती थी। और फिर तोता चला जाता है। गौरी कहती है, ठहरो, मैं पहले बच्चों के लिए फूलों की टोकरी तैयार कर लूँ, ये अभी छोटे हैं ना, ये ऐसे नहीं जा सकते। फिर वो फूलों की टोकरी तैयार करने नदी पर आती है तो वहाँ कबूतर मिलता है। उसको टोकरी बनाते देखकर कहता है, गौरी कहीं जा रही हो क्या? गौरी कहती है, हाँ हाँ जा रही हूँ, तुम्हें क्या मसला है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। और फिर वो टोकरी लेकर उड़ जाती है और कबूतर वहाँ पर उदास बैठा रह जाता है। फिर गौरी आती है और बच्चों को फूलों की टोकरी में बिठाती है और बुरा कहता है, टोकरी मैं उठा लूँगा, आप टेंशन मत लें। वहाँ पर सब पंछी आ जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि गौरी जा रही है। वो सब उसको रोकते हैं और रो रहे होते हैं और कहते हैं, गौरी मत जाओ। लेकिन गौरी किसी की बात नहीं सुनती और सबको छोड़ के चली जाती है और उसका घोंसला खाली रह जाता है। सारे दोस्त बहुत उदास और परेशान हो जाते हैं गौरी के लिए। गौरी वहाँ गार के पास जाकर जब बुरा रुकता है तो कहती है, अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? वहाँ पर चील आ जाता है और कहता है, अरे ये तो सही जगह है, आ जाएगा मज़ा, फूलों जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आज खाऊंगा। गौरी रोने लगती है और बूरे को कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। बूरा गौरी के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और चील उसके छोटे छोटे बच्चों को चीर फाड़ के खा जाता है। उसकी हड्डियाँ भी चबा जाता है और खून भी पी जाता है। गौरी बहुत रोती है और कहती है, बुरे तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। और बुरा कहता है, अब जाकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। चील कहती है, इसको यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसको भी आज खा जाऊँगी। और गौरी रोने लगती है। उसके बच्चे भी मर जाते हैं और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचता। उसके दोस्तों ने उसको कितना रोका था। वो अपने दोस्तों की बातें याद करती है और रोती है। चील बहुत खुश होता है और बुरे को कहता है, बुरे तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया। आज तो मज़ा आ गया, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, पेट भरा हुआ है अपने मज़ेदार खाने से। मेरा पसंदीदा खाना था जो आज तुम्हारी वजह से मुझे मिला है। वाह वाह, दोस्त हो तो ऐसा। गौरी उड़ती है और जाती है और कहीं पर रुकती है और रोती है। अपने घर आती है तो देखती है उसका घोंसला उजड़ चुका होता है, ना बच्चे होते हैं ना उसके दोस्त। तो प्यारे बच्चों, जो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता और किसी की अच्छी नसीहत को नहीं सुनता, उसके साथ बुरा ही होता है। कभी भी किसी अजनबी बंदे के साथ इतना अपनायत नहीं करनी चाहिए, ना उस पर एतबार करना चाहिए, ना उसके साथ जाना चाहिए। अपने अपने ही होते हैं। कहानी अच्छी लगी लाइक कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल वाला बटन है ना, लाल वाला बटन दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें अच्छा लगेगा।